السلام علیکم. محمد سلیم کاکڑ اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم سری لنکن ڈیفالٹ کیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ سری لنکا ڈیفالٹ کیوں ہوا اور ڈیفالٹ کے بعد اب تک وہاں پہ کیا صورتحال رہی میں آسانی ہو، تاکہ ہم کل جب پاکستان کے کیس کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. سری لنکا 5 فیکٹرز کی وجہ سے ڈیفالٹ ہوا. پہلا فیکٹر، سری لنکا میں جولائی 1983 سے 2009 تک ایک سول وار کی صورت رہی. تامل ٹائگرز کے ساتھ جو سری لنکن گورنمنٹ کی ایک وار رہی. سیکنڈ نمبر پہ سری لنکا کی جو حکومت تھی 2005 سے 2015 تک، راجاپکسا کی حکومت، اس حکومت نے بہت زیادہ قرضے لیے اور بہت زیادہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ لیے. اس حکومت کا خیال یہ تھا کہ اچھے بلڈنگز بنائیں گے اور اس کی وجہ سے ٹورزم بڑھ جائے گی، آمدنی بڑھ جائے گی، سنگاپور ماڈل کی صورت میں، جیسے سنگاپور ماڈل. لیکن حقیقت میں ایسا ہوا نہیں. تیسرے نمبر پہ وہاں پہ 2020 کی کورونا وائرس آ گئے. کورونا وائرس کی وجہ سے سری لنکا کی جو 2 مین سورس آف انکم تھے، یعنی ٹورزم اور ریمیٹنسز، وہ دونوں بری طرح ہٹ ہو گئے. یعنی 2021 میں جو ٹورزم کی آمدنی تھی وہ 2019 کی بنسبت 86% کم ہو گئے، اور ریمیٹنسز جو 2021 میں جتنے آئے تھے وہ 2019 کی بنسبت 18% کم ہو گئے. اب چوتھے نمبر پہ وہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کی وجہ سے، کیونکہ سری لنکا میں 2 پولیٹیکل پارٹیز ڈومیننٹ ہے، اور دونوں پولیٹیکل پارٹیز اپنے ووٹ بیس بڑھانے کے لیے پاپولسٹ ٹیکٹکس اپناتے ہیں. کیسے ٹیکٹکس؟ وہاں پہ دونوں پارٹیز کی یہ کوشش رہی ہے کہ اپنی حکومت میں وہ ٹیکس کٹ کرے، کم ٹیکسز لے لیں اور سبسڈیز زیادہ دے دیں تاکہ وہ عوام میں مقبول رہے. اور ایسے ہی راجاپکسا نے کیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے جو سری لنکن اکانومی تھی، وہ ریونیوز تھے، وہ بری طرح ہٹ ہو گئے. اور 5ویں نمبر پر رشیا یوکرین وار. رشین یوکرین وار کی وجہ سے جو فوڈ چین سپلائی تھی، فوڈ سپلائی کی جو چین تھے، وہ ڈسرپٹ ہوا، اور فوڈ امپورٹس کے جو پرائسز تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے. تو سری لنکا کی جو امپورٹ بلز تھے وہ بڑھ گئے. تو یہ 5 فیکٹرز ملا کے سری لنکا اپریل 2022 میں $51 ارب ایکسٹرنل ڈیٹ کے ساتھ ڈیفالٹ ہو گئے. اور ڈیفالٹ کے بعد اب کیس آتا ہے کہ ڈیفالٹ کے بعد کیا ہوا. تو ڈیفالٹ جب ہو گیا تو اس کا امپیکٹ سب سے پہلے یہ ہوا کہ وہاں پہ فیول جو تھے اس کی اویلیبلٹی نایاب ہو گئی، اور پرائسز اتنی زیادہ بڑھ گئے کموڈیٹیز کی کہ 70% وہاں پہ انفلیشن رہی، اور حتیٰ کہ پچھلے 5 مہینوں سے وہاں پہ 50% کنزیکٹیولی فوڈ انفلیشن، یعنی CPI انفلیشن، جو کنزیومر پرائس انڈیکس کی جو انفلیشن ہے، وہ چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چیزیں اتنی نایاب ہو گئی کہ بچے وہاں پہ ایگزام تک نہیں دے سکے، کیونکہ وہاں پہ پیپرز دستیاب نہیں تھے، یا جو دستیاب تھے وہ بہت زیادہ ہائی قیمت پہ تھے. اور انڈسٹریز بند ہو گئی، اور اس کی وجہ سے تقریباً 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. خاص کر خواتین جو کارخانوں میں کام کرتے تھے، وہ خواتین بے روزگار ہو گئے. اور اس کا اوورآل امپیکٹ یہ ہوا کہ سپٹمبر 2022 تک سری لنکن اکانومی 8.4% سکڑ گئی، شرینک ہو گئی. اور
اس طرح پورا سری لنکن جو سسٹم ہے وہ جام ہو گیا. تو سری لنکا نے اس کی حکومت نے جو جولائی میں چینج ہو گئی اور پریزیڈنٹ یہ جو وکرم صاحب ہے اس کی حکومت آ گئی. اس حکومت نے یہ کوشش کی ہے آئی ایم ایف کو اپروچ کیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں فرسٹ ڈیل میں جو پریلیمنری ڈیل ہوتا ہے اس میں 187 دن لگ گئے. حالانکہ یہ نارملی ایسے ممالک کے ساتھ آئی ایم ایف یہ پریلیمنری ڈیل جو ہے وہ 55 دن میں مکمل ہی کر لیتا ہے. اس 187 دن کی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے اس سے ایک گارنٹی مانگی ہے. کون سی گارنٹی؟ چونکہ سری لنکا سب سے زیادہ چائنا، جاپان اور انڈیا کا قرض دار ہے تو ان تینوں ممالک سے فائنینشیل ایشورنس مانگا ہے، جو کہ انڈیا نے جنوری 2023 میں فائنینشیل ایشورنس دیا، پھر جاپان نے دیا اور چائنا نے 20 فروری غالباً 20 فروری کو ایک لیٹر لکھا ہے آئی ایم ایف کو، انڈائریکٹلی وہ فائنینشیل ایشورنس دے دیا گیا اور جس کی وجہ سے پھر مارچ کے آخر تک آئی ایم ایف جو ہے وہ سری لنکا کو $2.9 ارب ایک بیل آؤٹ پیکیج دے گا. اور اس $2.9 ارب کا کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ سری لنکن کرائسس حل ہو گئے، نہیں. سری لنکا کو اب بھی 2029 تک سالانہ $6 ارب اوسط ری پیمنٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکیج کا مقصد یہ ہے کہ اب دنیا کا اس پر تھوڑا بہت اتنا ٹرسٹ بحال ہوا کیونکہ انڈیا، چائنا اور جاپان نے ان کو فائنینشیل ایشورنس دیا گیا. تو یہ صورتحال رہی ہے اور آگے بھی موجودہ حالات میں ایسا کوئی برائٹ فیوچر سری لنکا کا قریب دکھائی نہیں دیتا ہے اور اللہ کرے حالات بہتر ہو جائے. لیکن